بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہیڈ کانسٹیبل احمد علی عبداللہ بولتا گیا اور میں لکھتا گیا۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں نے یہ الفاظ جو اوپر لکھے ہیں یہ آج لکھ رہا ہوں۔ یہ الفاظ آپ کو اچھے لگیں گے، لیکن وہ تحریر جو احمد علی نے مجھ سے لکھوائی تھی وہ زبان کچھ پولیس کی تھی، کچھ احمد علی کی اسامی اردو اور کچھ میری اپنی تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ جو میں نے آج برسوں بعد صاف زبان میں لکھ دیا ہے، اب تم آج ہی رات اپنا ریوالور یہیں چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ۔ احمد علی نے کہا، سیدھے بان مندر میں جانا، جو کچھ بھی ہو جائے وہیں رہنا۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں کل صبح تمہارے کمرے میں آؤں گا اور یہ رکا اٹھا کر سب انسپیکٹر شمس الحق کے پاس دوڑا جاؤں گا۔ پھر اسے کہوں گا کہ میں ایک کانسٹیبل کو ساتھ لے کر چٹا گانگ ریلوے اسٹیشن پر جاتا ہوں۔ گاڑی ایک ہی جاتی ہے، اس کی روانگی سے پہلے پہنچ جاؤں گا۔ کانسٹیبل میرا اپنا آدمی ہوگا۔ میں ایک گواہ چٹا گانگ سے بھی لے لوں گا اور میں ثابت کر دوں گا کہ تم ریل گاڑی پر سوار ہوتے دیکھے گئے ہو۔ شمس الحق اسی وقت ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کو ٹیلی فون کر دے گا کہ ASI محمد خان بگوڑا ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، پولیس تمام راستے میں ریل گاڑی دیکھے گی، میں نہیں ملوں گا تو پولیس تمہیں تلاش تو ضرور کرے گی، لیکن میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ بان مندر کا کسی کو خیال نہیں آئے گا۔ احمد علی نے کہا، انسپیکٹر منصور مندر کی مہم تو جاری رکھے گا۔ اوہ، میں تمہیں ایک بات بتانا بھول گیا تھا، ہیڈ کانسٹیبل احمد علی نے کہا۔ بان مندر کی مہم SP سانڈرس کے حکم سے ملتوی کر دی گئی ہے۔ انسپیکٹر منصور نے شمس الحق کو آج بتایا ہے۔ اس نے SP کو صحیح رپورٹ دی ہے کہ مندر کے قریب اس پر کیا گزری ہے اور کشتی بھی جل گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر والے اب یہ سوچ رہے ہیں کہ مندر اگر اسیبی ہے تو اس مہم کو ترک کر دیا جائے، مگر انسپیکٹر منصور اپنے 2 سرکاری ریوالور ضائع کرنے کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہرانا چاہتا ہے تاکہ اس پر سرکاری ہتھیار ضائع کرنے کا الزام نہ آئے۔ میرا یقین ہے کہ اب کوئی مہم بان مندر کی طرف نہیں جائے گی، لیکن میرے دوست مہم جائے نہ جائے، جو کچھ بھی ہوتا ہے ہوتا رہے۔ تم سوچو کہ تم پر اس وقت کیا مصیبت آ رہی ہے، تم سیدھے جیل خانے میں جا رہے ہو۔ انسپیکٹر منصور چلاک آدمی ہے، وہ جھوٹے گواہ بنا کر ثابت کر دے گا کہ اس سے ریوالور تم نے چھینا تھا۔ وہ جھوٹی شہادت سے تمہارے خلاف سارے الزام ثابت کر دے گا۔ مجھے جانا ہی پڑے گا، میں نے آہ لے کر کہا۔ ہاں، تمہیں جانا ہی پڑے گا، ہیڈ کانسٹیبل احمد علی نے کہا۔ تم نے مجھے دوست بنایا ہے، میں اسامی مسلمان ہوں۔ دیکھ لینا کہ اسامی مسلمان پنجابی مسلمان کو بچانے کے لیے کیا کرتا ہے۔ اگر مجھے تمہارے پاس آنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو خدا کی قسم اپنی اتنی لمبی سروس پر لات مار کر آ جاؤں گا، تمہارے ساتھ مروں گا اور ہو سکتا ہے میں تمہارے ہی پاس آ جاؤں۔ سوچ کر احمد علی، میں نے کہا، بات کچھ اور ہے، تمہیں وہاں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اگر میں نقصان سے ڈر جاؤں تو یہ دوستی نہ ہوئی۔ اس نے کہا، تم میری فکر نہ کرو۔ میں کچھ جذباتی ہو گیا، کئی خیال آئے، کئی وہم اور وصف سے ذہن میں آئے، لیکن احمد علی نے مجھے ایسا سہارا دیا کہ میرا ذہن صاف ہو گیا اور میں نے اس ارادے کو مضبوط کر لیا کہ آج رات مجھے یہاں سے چلے جانا ہے۔ مجھے اس خیال نے اور زیادہ تقویت دی کہ میری خواہشیں اور میری مرادیں اسی مندر میں پوری ہوں گی اور وہاں سانپوں کی ملکہ میرا انتظار کر رہی ہوگی اور وہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ رات کا پہلا پہر تھا جب میں اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ میں اس طرح نکلا کہ کوئی مجھے دیکھ نہ سکے۔ آبادی سے باہر نکلتے ہی اونچا نیچا علاقہ شروع ہو جاتا تھا۔ آگے جھاڑ پات کا جنگل اور اونچی گھاس تھی۔ وہاں کی زمین یہی خوبی تھی کہ انسان کو نظروں سے اوجھل کر دیتی تھی۔ میں اس علاقے میں جا رہا تھا، مجھے آواز سنائی دی، محمد خان۔ میں نے رک کر ادھر ادھر دیکھا تو کوئی میری طرف آیا۔ میں تمہیں الوداع کہنے کے لیے کھڑا تھا، ہیڈ کانسٹیبل احمد علی نے کہا۔ اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا اور میں اس سے بغل گیر ہو گیا۔ وہ مجھ سے الگ ہو کر بولا، خدا تمہارا مددگار ہوگا، نکل جاؤ۔ میں نے بہت آگے جا کر سوچا کہ احمد علی دن کے پچھلے پہر تھانے سے چلا گیا تھا۔ اس نے مجھے ایک ڈیوٹی بتا کر کہا تھا کہ وہ شاید رات کو ہی واپس آ سکے گا اور مجھے اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے مجھے ساری ہدایت دے دی تھی اور میں
اس کا انتظار کیے بغیر چل پڑا، وہ مجھے راستے میں مل گیا۔ میں جب اپنی پراسرار منزل کی طرف جا رہا تھا تو مجھے خیال آیا تھا میں کسی کے نظر نہ آنے والے ہاتھوں میں کھلونا بن گیا ہوں۔ ہیڈ کانسٹیبل احمد علی کو میں نے اپنا پیر استاد بنا لیا اور اپنے دماغ سے کام لینا چھوڑ دیا تھا۔ احمد علی میں یہی خوبی تھی کہ میری خواہشوں کے مطابق کام کرتا تھا، اس سے مجھے تائید حاصل ہوتی تھی۔ یہ پیر فقیر مرشد اور عامل کیا ہوتے ہیں؟ ہم جیسے انسان ہی تو ہیں، ہم ان کے مرید کیوں بن جاتے ہیں؟ کیوں ہم ان کے لیے اپنے گھر اور اپنی عزت لٹا دیتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ ہماری خواہشوں اور ہماری مرادوں کے مطابق باتیں کرتے ہیں؟ ان سے ہمیں تائید حاصل ہوتی ہے کہ ہماری ہر خواہش بجا ہے۔ جب ایک عورت اپنے خاوند کو ناپسند کرتی اور اپنے پیر سے کہتی ہے کہ یا سرکار اس خاوند سے آزادی دلاؤ اور تعویذ دو کہ اسے ایسا روگ لگے کہ جل جل کر مرے، تو پیر اسے نہیں کہتا کہ بی بی کفر نہ بک، ہم ایسا تعویذ نہیں دیں گے جو کسی کو روگی کر کے مارے۔ پیر مراقبے میں چلا جاتا اور پھر کہتا ہے کہ بی بی آج شام کے بعد آ جانا، ایک گاز کورے لٹھے کے کونے میں ایک تولہ نمک اور دوسرے کونے میں 5 کا نوٹ باندھ کر لے آنا، تیری مراد پوری ہو جائے گی۔ بی بی پیر کا حکم مانتی ہے، 1 گز کورا لٹھا اور 5 کا نوٹ بھی پیر کا۔ انسان جب اپنا دماغ کسی دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے اور اپنی خواہشوں کا غلام ہو جاتا ہے تو اس کی منزل کسی مندر کے کھنڈرات کی تاریکی ہوتی ہے۔ وہ مندر کے دروازے سے بہت آگے کھڑی تھی، اس کے جسم پر کوئی سانپ نہیں تھا، ایک سفید ساڑی تھی جو اس نے کندھوں سے ٹخنوں تک لپیٹ رکھی تھی، اس کا ایک کندھا اور پورا بازو اریاں تھا، اس کی گردن لمبوتری تھی اور بال دوسرے کندھے سے آگے آ کر اس کے آدھے سینے کو ڈھانپے ہوئے تھے، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے ایک ہاتھ کندھے تک لے جا کر آگے کیا، میں نے آگے بڑھ کر یہ ہاتھ پکڑا اور اپنی آنکھوں سے لگایا۔ اس ہاتھ کا کرشمہ تھا کہ میں بھول گیا کہ میں بگوڑا اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ہوں۔ ہیڈ کانسٹیبل احمد علی عبداللہ اور انسپیکٹر منصور اور محکمانہ تحقیقات میرے ذہن سے نکل گئیں۔ میں نے تمہیں بلا لیا ہے، اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر چومتے ہوئے کہا۔ اندر آؤ، اس ہستی کے قدموں میں بیٹھو جو عبادت کے لائق ہے، ہم سب اسی کے بندے ہیں۔ اس ہستی نے مجھے بتایا تھا کہ تم کسی خطرے میں آ گئے ہو، تم نے میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کیا تو انہوں نے تم پر الزام لگائے۔ کیا نام ہے اس کا؟ انسپیکٹر منصور۔ تمہیں یہ نام کس نے بتایا ہے؟ وہ ہنس پڑی اور بولی، کیا میں نے تمہیں تمہارے گاؤں اور تمہارے گھر کے حالات نہیں بتائے تھے؟ شک ہے تو پوچھو، میں بتاؤں گی۔ اپنی بیوی کا حال سنو گے؟ ہاں ہاں، میں نے بےتاب ہو کر کہا، بتاؤ بتاؤ، وہ کس حال میں ہے؟ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور دھیمی آواز میں بولی، بے وفا بے صبر۔ اس وقت وہ اپنے گاؤں سے تھوڑی دور ویران جگہ کے ایک کھڈ میں ایک مرد کے ساتھ ہے، اگر تم انہیں اس حالت میں دیکھ لو تو دونوں کو قتل کر دو۔ میرا خون کھولنے لگا، میری مٹھیاں بند ہو گئیں۔ لیکن تمہارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا، تمہارا تعلق اس دنیا سے کٹ چکا ہے، خون کے رشتے ختم ہو گئے ہیں۔ اس وقت ہم مندر کے اندر تھے، دیوار کے ساتھ ایک دیا جل رہا تھا، اس کی لرزتی ہوئی پیلی روشنی میں وہ مجھے آسمان کی مخلوق معلوم ہوتی تھی۔ قدرت کی ساری خوبصورتی اس میں سموئی ہوئی تھی۔ میرا قد اس سے اونچا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ گھٹنوں کے بل ہو جاؤ، میں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ اگر وہ مجھے چھری دے کر کہتی کہ اپنی شہ رگ کاٹ دو تو میں اپنی شہ رگ کاٹ دیتا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں میرا سر تھام لیا، اس کا ایک ہاتھ میرے ایک کان پر اور دوسرا دوسرے کان پر تھا۔ اس نے اپنے دونوں انگوٹھوں سے میری کنپٹیوں کو سہلانا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے میرا چہرہ اوپر اٹھایا اور مخمور لہجے میں سرگوشی کی، میری آنکھوں میں دیکھو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی آنکھوں میں دیے کی لو ناچ رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میں ان آنکھوں میں نہیں جھانک سکوں گا۔ اس کا چہرہ میرے چہرے کے قریب آنے لگا، اس کی آنکھوں کی پتلیاں پھیلنے لگیں، اس کے ہونٹ کلی کی طرح آہستہ آہستہ کھلنے لگے، وہ ایک خمار اور خوشبو بن گئی۔ میرے کانوں میں جل ترنگ کی طرح بڑی دھیمی دھیمی آواز پڑنے لگی، تم میرے ہو، تم یہاں کے ہو، تم شیطان کے چیلے ہو۔ مجھ پر ایسی کیفیت طاری ہونے لگی جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ ایسے لگا جیسے وہ میرے وجود میں تحلیل ہو گئی ہو یا میں اس کی ذات میں گم ہو گیا ہوں۔ یوں کہہ لیں کہ میری ذات، میرا وجود اور میری شخصیت ختم ہو گئی، میرا نام بھی ختم ہو گیا۔ اس کی آنکھیں جب میری آنکھوں کے قریب آ گئیں تو
اس کے بال جو بے ترتیب تھے کچھ اس کے چوڑے ماتھے پر آ گئے، میری نظروں میں وہ سانپ بن گئے اور اس کے مرمری ماتھے سے رینگتے میرے چہرے پر رینگنے لگے۔ ایسا سکون، ایسا قرار، ایسی خود فراموشی اور ایسا خمار، کاش وقت وہیں رک جاتا، لمحات کے قافلے وہیں ڈیرے ڈال دیتے، دنیا اسی ایک لمحے پر قربان ہو کر ختم ہو جاتی۔ میں بھول گیا کہ وہ عورت ہے اور میں مرد ہوں، یہ جذبہ مقدس ہے۔ مرد اتنی حسین عورت کو اپنے سانسوں جتنا قریب پا کر بھول جائے کہ وہ مرد ہے۔ میرے اندر وہ جذبہ بیدار ہو گیا تھا۔ جسمانی لذتوں کو الگ رکھ دو تو انسان زمین کے اس گولے کے اوپر کھڑا ہو کر خدا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ سکتا ہے کہ میں ہوں اشرف المخلوقات، تیرا سچا بندہ۔ اور جو جسم کے تابع ہو گئے وہ زمین کے گولے میں چھپتے پھرے اور ان میں اپنی آنکھوں میں بھی آنکھیں ڈالنے کی جرت نہ رہی۔ خدا نے انہیں دھتکار دیا، مگر اس کے بال جب میرے وجود پر خوبصورت سانپوں کی طرح رینگے تو اس نے میرے ذہن میں ڈال دیا کہ میں شیطان کا چیلا ہوں۔ ان سانپوں کے ڈنک میں مٹھاس تھی، بڑی پیاری غنودگی تھی، ان کے زہر میں یہ عہد میری رگ رگ میں سما گیا کہ میں شیطان کا چیلا ہوں۔ انسان کی کمزوریوں نے شیطان کو اپنے اوپر طاری کر لیا۔ آج مجھے وہ لمحے خواب کی طرح یاد آ رہے ہیں، مگر وہ خواب نہیں تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اس طرح چلتا ہوا جیسے خواب میں یا نیند میں چلتے ہیں ایک دروازے میں داخل ہوا تھا۔ دروازے کے کواڑ نہیں تھے، یہ ایک وسیع اور فراخ کمرہ تھا۔ وہاں وہ چبوترا تھا جو میں نے 3-4 راتیں پہلے دیکھا تھا۔ جب میں انسپیکٹر منصور اور 4 کانسٹیبلوں کے ساتھ ادھر آیا تھا، میں نے اس کمرے میں کسی ضعیف العمر کی بوڑھی آواز سنی تھی۔ کمرہ خالی تھا۔ سانپوں کی ملکہ نے میرا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ اس نے کہا، سامنے دیکھو، ہے وہ ہستی جو عبادت کے لائق ہے۔ میں نے دیکھا، کمرہ روشن تھا، چراغ نظر نہیں آتے تھے۔ چبوترے پر ایک ضعیف انسان بیٹھا تھا، اس کی داڑھی دودھ کی طرح سفید تھی۔ اس کے سر پر ایسی ٹوپی تھی جو پگڑی بھی لگتی تھی اور ٹوپی بھی۔ اس پر سفید کپڑا تھا جو لٹک کر اس کے کندھوں پر پڑا ہوا تھا۔ وہ آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ اس کا رنگ سفیدی مائل گندمی تھا اور اس رنگ میں عجیب سا نکھار تھا۔ ایک بڑا لمبا سانپ جس کا رنگ بادامی تھا اس کے عقب سے رینگتا ہوا اس کی گود میں چلا گیا۔ اس ضعیف العمر انسان نے سانپ پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا جیسے بچے کے ساتھ پیار کیا جاتا ہے۔ سانپ اس کے ایک بازو پر چڑھ گیا اور تھوڑی دیر بعد سانپ اس کی گردن کے پیچھے سے ہوتا ہوا سامنے آیا اور اس کے گلے کا ہار بن گیا۔ چبوترے کے ساتھ 2 جوان لڑکیاں کھڑی تھیں۔ ان کا لباس آسمانی رنگ ایسا تھا کہ ان کے جسموں پر نہ بھی ہوتا تو بھی کچھ فرق نہ پڑتا۔ کپڑا بہت باریک تھا، اوپر بلاؤز تھے جو پجاموں کے ساتھ ہی سلے یا ملے ہوئے تھے۔ ان کے بال دلکش طریقے سے سنوارے ہوئے تھے اور دونوں کے سروں پر سانپ کے بڑے بڑے پھن سایہ کیے ہوئے تھے، یہ مصنوعی تھے۔ دونوں لڑکیوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ چبوترے کے پیچھے جگہ بلند تھی، 2 آدمی وہاں کھڑے تھے۔ 2 آدمی چبوترے کے دائیں طرف اور 2 بائیں طرف کھڑے تھے۔ ان سب کے ہاتھوں میں بل نسل کی برچیاں تھیں۔ سب نے گاگرا نما پجامے پہن رکھے تھے، قمیض نہیں تھی۔ انہوں نے واسکٹیں پہن رکھی تھیں، سروں سے رومال لپٹے ہوئے تھے۔ ان کے جسم گٹھے ہوئے تھے اور پٹھے بڑے خوبصورت بنے ہوئے تھے۔ ان کے جسموں کے رنگ سیاہ تھے جیسے تانبے کے بنے ہوئے ہوں۔ کیوں آیا ہے یہ؟ بوڑھے نے پوچھا۔ میں نے اس کی آواز کو پہچان لیا، یہ آواز وہی تھی جو میں نے اس وقت رات اس کمرے میں سنی تھی۔ معبود، سانپوں کی ملکہ نے کہا، یہ ایک مظلوم ہے جسے نیکی کے صلے میں بدی ملی ہے۔ یہ وہی ہے جو 600 سال پہلے بھی ہماری ساتھ تھا۔ زندہ دنیا نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ اسے نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنا ہر وعدہ پورا کیا ہے۔ میں نے اسے دنیا سے اٹھا لیا ہے، آگے آؤ۔ سانپوں کی ملکہ مجھے اس کے سامنے لے گئی۔ اس کے کہنے پر میں چبوترے کے پاس 2 زانوں بیٹھ گیا۔ بوڑھے معبود نے اپنے گلے سے سانپ اتار کر میرے اوپر پھینک دیا اور کہا، اس کا منہ اپنے منہ میں ڈال لو۔ میں نے کچھ سوچے بغیر سانپ کو گردن سے پکڑا اور اس کا منہ اپنے منہ میں ڈال لیا۔ ذرا ہی دیر بعد بوڑھے کے کہنے پر میں نے سانپ کو احترام سے اٹھا کر بوڑھے کے قدموں میں رکھ دیا۔ بوڑھے نے اپنے نیچے ہاتھ لے جا کر ایک خنجر نکالا اور مجھے دے کر کہا،
اس کی نوک اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں مارو۔ میں نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ اس نے سانپ کو گردن سے پکڑ کر دبایا تو سانپ کا منہ کھل گیا۔ اس نے سانپ کا کھلا ہوا منہ میرے آگے کر کے کہا، اپنی انگلی کا خون اس کے منہ میں ٹپکاؤ۔ میں نے اس کے حکم کی بھی تعمیل کی۔ خون کے 7 قطرے سانپ کے منہ میں گر چکے تو بوڑھے نے سانپ پیچھے کر لیا۔ اس نے دونوں ہاتھ آگے کیے جیسے ہم بچے کو اٹھانے کے لیے کرتے ہیں۔ سانپوں کی ملکہ میرے پیچھے کھڑی تھی۔ اس نے ہاتھوں سے مجھے آگے کو دھکیلا۔ میں اٹھ کر آگے ہو گیا۔ بوڑھے نے اس طرح میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا جس طرح اس کمرے سے باہر سانپوں کی ملکہ نے لیا تھا۔ بوڑھے نے اپنے دونوں انگوٹھوں سے میری آنکھوں سے ذرا اوپر میری پیشانی کو ملنا شروع کر دیا۔ اس نے آنکھیں میری آنکھوں میں ڈال دیں۔ مجھے اس کی سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ محمد خان مر گیا ہے، اس نے سرگوشی میں کہا۔ میں خانو ہوں، میں سانپ ہوں، میں شیطان کا چیلا ہوں۔ وہ یہی الفاظ دہراتا اور میری پیشانی کو انگوٹھوں سے سہلاتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد میں اپنی سرگوشیاں سننے لگا۔ اب میں کہہ رہا تھا، محمد خان مر گیا ہے، میں خانو ہوں، میں سانپ ہوں، میں شیطان کا چیلا ہوں۔ پھر مجھے یقین ہو گیا کہ میں مر گیا ہوں اور میرے وجود سے ایک شخص نے جنم لیا ہے جس کا نام خانو ہے۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا جیسے میں سانپ بن گیا ہوں اور اب مندر کے باہر کا کوئی بھی انسان میرے سامنے آیا تو میں اسے ڈس لوں گا۔ اگر آپ مجھ سے ایک ایک قدم کی کہانی سننا چاہیں یا ایک ایک دن کی داستان سننے کی خواہش کریں تو میری عمر جتنی لمبی ہو جائے گی، ختم پھر بھی نہیں ہوگی۔ ہم سب اپنی اپنی کہانی ادھوری چھوڑ کر قبر میں اتر جاتے ہیں، پھر ہماری کہانی وہ لوگ پوری کرتے ہیں جو زندہ رہتے ہیں۔ ہر کوئی ہر کسی کی کہانی کو انجام تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے مگر اپنی کہانی کسی کو نہیں سناتا۔ میں ان میں سے نہیں، میں اپنے آپ میں سے ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنی کہانی کا انجام خود سنا کر اس دنیا سے جاؤں۔ سانپ کے منہ میں اپنے خون کے 7 قطرے ڈال کر میں محمد خان سے خانو بن گیا۔ مجھے کچھ پلایا گیا اور میں کسی اور دنیا میں داخل ہو گیا۔ سانپوں کی ملکہ میرے ساتھ تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اب اسے سانپوں کی ملکہ نہ کہا کروں، رانی کہا کروں۔ مجھ میں دوسری تبدیلی یہ آئی کہ میں نے ان لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی کہ تم لوگ واقعی روح ہیں یا بھوت پریت ہو یا زندہ انسان۔ پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تو یقین کی حد تک محسوس کرتا تھا کہ میں اسی نمناک کھنڈر میں پیدا ہوا تھا اور اسی مخلوق میں سے ہوں اور میں ہمیشہ زندہ رہوں گا۔ میں نے دوسرا دن سو کر گزارا۔ ایک بڑی ہی خوبصورت لڑکی نے مجھے جگایا۔ اس نے ویسے ہی کپڑے اٹھا رکھے تھے جو ان آدمیوں نے پہن رکھے تھے جو بانس کی برچیاں اٹھائے بوڑھے پروہت یا معبود کے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ مجھے ایک دالان میں لے جایا گیا جہاں پانی سے بھرا ہوا حوض تھا۔ ایک اور لڑکی آئی، دونوں نے میرے کپڑے اتار دیے اور مجھے اپنے ہاتھوں حوض میں نہلایا۔ وہ ہنس اور مسکرا رہی تھیں اور وہ مجھے اس طرح نہلاتی رہیں جیسے ماں اپنے بچے کو نہلایا کرتی ہے۔ اس رات میرے اعزاز میں جشن منایا گیا۔ وہی کمرہ کشادہ تھا جس میں بوڑھے نے میرا استقبال کیا اور سانپ کو میرا خون پلایا تھا۔ کمرے کی دیواروں کے ساتھ بہت سے آدمی کھڑے تھے، ان میں 10-12 جوان عورتیں تھیں۔ انہوں نے صرف 70 ڈھانپے ہوئے تھے، باقی جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا۔ مجھے جب رانی اس کمرے میں لے گئی تو وہاں اتنی خاموشی تھی کہ اتنے لوگ موجود ہونے کے باوجود پتہ چلتا تھا جیسے وہاں ایک بھی انسان نہیں۔ میں نے رانی کے اشارے پر بوڑھے کے سامنے دوزانو ہو کر سر جھکایا اور اس کے ساتھ ہی ستار اور بنسری کا نغمہ ابھرنے لگا۔ اس کے ساتھ جل ترنگ بھی بج رہا تھا۔ یہ نغمہ وجد آفرین تھا۔ مجھے کمرے میں ہلکی ہلکی دمک سنائی دینے لگی۔ میں نے دیکھا کہ تمام آدمی اور عورتیں ایک دائرے میں رقص کے انداز میں چل رہے تھے۔ مجھے کسی نے کندھے سے تھام کر اٹھایا۔ میں نے دیکھا وہ رانی تھی۔ رانی نے میری کمر میں بازو ڈال دیا اور میرا بازو اپنے گرد لپیٹ کر سرگوشی میں بتا دیا کہ میں بھی دوسروں کی طرح قدم اٹھاؤں۔ موسیقی کی تھاپ تیز ہو گئی اور اس کے ساتھ ہمارے قدم بھی تیز ہوتے گئے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے بوڑھا ایک نعرہ لگاتا تھا۔ آخر سب کے قدم ہتھوڑوں کی طرح فرش پر پڑنے لگے اور کچھ دیر بعد یوں لگتا تھا جیسے سب پاگل ہو گئے ہوں۔ مجھے اپنے متعلق بھی یہی شک ہو رہا تھا۔ سب ایک ایک کر کے فرش پر بیٹھتے گئے۔ سب کے سر دمال کے انداز اور جوش سے ہل رہے تھے۔ میں اور رانی بھی بیٹھ گئے اور ہمارے سر بھی دوسروں کی طرح اس طرح ہلنے لگے جیسے کوئی طاقت ہمارے سر دائیں بائیں
पटक रही हो। बूढ़े ने धमाके की तरह कुछ कहा। सब के सर रुक गए और साज खामोश हो गए। सब ने बूढ़े की तरफ मुंह करके सजदा किया। बूढ़े ने कुछ तो कहा, सब उठे, फिर औरतें उठकर चली गईं। वो वापस आई तो इन्होंने खाना उठा रखा था जो सब के आगे रखा। शराब की बोतलें और गिलास भी थे। खाना मामूली था, बुना हुआ गोश्त, मछली, चावल और सब्जी थी। रानी ने मुझे शराब पिलाई। मुझे बिल्कुल एहसास न हुआ कि मैं पहली बार शराब पी रहा हूँ। यूं लगा जैसे मैं हमेशा शराब पीता रहा हूँ। इसके बाद कहकों और बातों का हंगामा शुरू हो गया। मेरे सामने कोई और ही दुनिया रोशन हो गई थी। रानी मेरे और करीब सरक आई। मैंने चबूतरे की तरफ देखा, वो बूढ़ा वहाँ नहीं था। फिर सब हैवान बन गए, शैतान के चेले बन गए। इस रात के बाद जो दिन गुजरे वो यूं गुजरे कि मेरे कानों में बातें ही बातें पड़ती रहीं। ये इबादत किसी किसी रात होती है। ये रानी की आवाज थी। हम शैतान के पुजारी हैं। ये बूढ़े की आवाज थी जिसे वो माबूद कहते थे। हमारा निशान सांप है। इंसान वही कामयाब जिंदगी गुजारता है जिसमें सांप और शैतान की खसलतें हों। दौलत एक ताकत है और दौलत ताकत से हासिल होती है। अपनी ख्वाहिशों के पुजारी बनो। ऐसी बातों का तसलसल मेरे कानों में पड़ता रहा और दिन गुजरते गए। मुझे मालूम न हो सका कि कितने दिन गुजर गए हैं। रानी ने मुझे अपने वजूद का हिस्सा बना लिया था। कभी लगता जैसे मैं रूह हूँ और वो मेरा जिस्म है, कभी ऐसे जैसे रानी मेरे जिस्म की रूह हो। इस दौरान मुझ पर कोई उल्टा सीधा अमल न किया गया, न मुझे कोई उल्टी सीधी चीज पिलाई गई। मैं जो अमल उस वक्त नहीं समझ सका था इसे आज बयान कर सकता हूँ। पहले रोज रानी ने, फिर बूढ़े ने, फिर मुझे हिप्नोटाइज किया था। बाद में मुझे ऐसी चीज पिलाई गई थी जिसने मेरे जहन से हकीकी दुनिया को निकाल फेंका था। इसके बाद मुझ पर कोई ऐसा अमल न किया गया। दिन गुजरते गए और मैं हकीकी जिंदगी में वापस आने लगा। सबसे पहले मुझे अपना नाम याद आया, फिर सब कुछ याद आने लगा। फिर मैं बन मंदिर की दीवारों को पहचानने लगा, मगर मुझे ये एहसास पैदा न हुआ कि मैं यहाँ कैद हूँ। मुझे वो आदमी और औरतें जो उस रात इबादत में शरीक थीं बहुत कम नजर आए। रानी भी मुझसे दूर रहने लगी। क्या मैं वाकई तुम में से हूँ? मैंने एक रोज रानी से पूछा। अभी नहीं, उसने जवाब दिया। मैं इसी इंतजार में थी कि तुम मुझसे ये सवाल पूछो। तुम्हारा एक इम्तिहान बाकी है। हमने अभी यहाँ तुम्हारा इस्तकबाल किया है। तुम्हें कबूल नहीं किया, इसका फैसला वो करेगा जो इबादत के लायक है। मगर तुम्हें साबित करना होगा कि तुम हमारे फिरके में शामिल होने के काबिल हो। मुझे बताओ, मैंने बेताबी से पूछा। मुझे जिस इम्तिहान में डालना है फौरन डालो। क्या तुम हकीकत में वापस आ गए हो? आ गया हूँ, मैंने जवाब दिया। तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद खान। अब क्या नाम है? खानू। पहले कहाँ थे? एशियर हाट के थाने में। क्या थे वहाँ? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। क्या चाहते हो? दौलत, मैंने जवाब दिया, और चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। हम सब दौलत के पुजारी हैं खानू, उसने कहा। मगर दौलत अनाज की तरह उगाई नहीं जाती, छीनी जाती है। जिनमें छीनने की ताकत नहीं वो गरीब और नादार हैं। उनके बाप कत्ल हो जाते हैं तो कातिल खुले फिरते रहते हैं। हाँ, मैंने कहा, मेरे बाप के कातिल खुले फिर रहे हैं और तुम्हारी बीवी तुम्हें दिल से उतार कर किसी और के साथ दिल बहला रही है। उसने कहा, छीन लो, दौलत के ढेर अपने कदमों में लगा लो और इस पर सांप बनकर बैठ जाओ। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।